پیارے دوستو، قرآن کریم کا ایک ایسا کلام، اگر کوئی شخص اس کلام کو دن میں کسی بھی وقت کی نماز ادا کرنے کے بعد یا پھر وہ شخص اپنے کام پر جاتے وقت یا چلتے پھرتے اگر اس کلام کو پڑھ لیا کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کو تا عمر میں کبھی بھی کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک تعالی اس کو دولت سے نوازے گا، اللہ تبارک تعالی اس کو عزت سے نوازے گا۔ لیکن پیارے دوستو، ویڈیو پر جانے سے پہلے میں آپ کو سناؤں گا ایک واقعہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یاجوج اور ماجوج کا، تو آپ لوگ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے میں بالکل بھی کنجوسی نہ کریں، اس واقعے کو ہندوستان اور دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے۔ پیارے دوستو، قیامت کی ایک ایسی بڑی نشانی جس سے مقابلہ کرنے کی طاقت کسی انسان کے اندر نہیں ہوگی، ایسی قوم جس کا ذکر قیامت کے قریب پیش آنے والے واقعات سے ملتا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کے اس دنیا میں دوبارہ خروج کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دجال جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں کا مرکز ہے، مگر اس کا تذکرہ قرآن میں کہیں نہیں ملتا، لیکن یاجوج اور ماجوج کا ذکر قرآن میں تفسیر سے موجود ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کیسے دکھتے ہیں، کس شکل اور صورت کے ہوں گے، وہ کون سی دیوار ہے جس کے پیچھے یاجوج اور ماجوج قید ہیں، اور وہ اس دیوار میں کتنا سراغ کر چکے ہیں، سب جانیں گے تفصیل سے۔ پہلا قصہ، یاجوج اور ماجوج کون ہیں؟ دوستو، زمانہ قدیم میں بہت سی قومیں گزری ہیں جو ظلم و زبریت میں اپنی مثال خود تھی، اور ان کی طاقت اور دہشت کے بنا پر ہر طرف ان کا ہی سکہ چلتا تھا۔ ایسی ہی ایک قوم یاجوج اور ماجوج کی بھی تھی، ظلم و زبریت کی داستان رقم کرتی۔ یہ قوم کوئی اور مخلوق نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کی اولاد تھی۔ بعض مفکرین کے مطابق یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یاشف تھا۔ یاشف کے 12 بیٹے تھے اور ان میں سے 2 کا نام یاجوج اور ماجوج تھا۔ انہی سے ان کی نسلیں آگے چلی۔ حضرت ذوالقرنین کون ہیں؟ ان کے علاوہ یاجوج اور ماجوج کے ساتھ ہی جو اہم نام میرے تذکرے میں آتا ہے وہ حضرت ذوالقرنین کا ہے۔ دوستو، حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی نبی نہیں بلکہ اللہ کے ایک نیک بزرگ بندے اور بادشاہ تھے، جن کو ذوالقرنین کا لقب چند وجوہات کے بنا پر دیا گیا تھا۔ یاجوج اور ماجوج کا قصہ، جس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ کہف میں یاجوج اور ماجوج اور حضرت ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جب وہ اپنے شمالی مہم کے دوران 2 پہاڑیوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج اور ماجوج اس ملک کے بڑے فسادی ہیں، اگر آپ ان کے اور ہمارے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دیں تو ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کریں گے۔ حضرت ذوالقرنین نے بغیر کسی خرچ یا معاوضے کے صرف ثواب کی نیت سے اس کام کو کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی، اور ان پہاڑیوں کے درمیان لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے کی ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی، جس سے وقتی طور پر یاجوج اور ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ اور جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو حضرت ذوالقرنین نے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، اور ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ اگرچہ دیوار بہت مضبوط ہے مگر یہ ہمیشہ کے لیے نہیں، جب اس رب کا حکم قریب آئے گا تو یہ دیوار اپنے آپ ہی کھل جائے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سراغ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا تھا۔
اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج ہر روز اس دیوار کو توڑتے ہیں اور کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر جب اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت ان کو باہر نکالنے کی ہوگی تو وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ ہم اس دیوار کو توڑیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس دیوار سے نکلنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ جب یہ قوم آزاد ہو جائے گی تو وہ تباہی مچاتے ہوئے نکل پڑے گی اور ان کا پہلا گروہ بحر تیوریا تک پہنچے گا اور اس جھیل کا سارا پانی پی جائے گا۔ اسی طرح جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو وہ حیران ہو کر کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر یہ قوم ہر طرف فساد برپا کر دے گی اور ہر بلندی سے اترتی ہوئی نظر آئے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری زمین پر انہی کا قبضہ ہوگا۔ جب یہ قوم یروشلم کے پہاڑ پر پہنچے گی تو کہے گی اب تمام زمین پر ہمارا قبضہ ہے، اور آسمان کی طرف تیر برسانا شروع کر دے گی اور وہ تیر خون سے رنگے ہوئے واپس لوٹیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا خلیہ بتایا کہ ان کے قد چھوٹے ہوں گے، چہرے چوڑے چوڑے ہوں گے اور آنکھیں چھوٹی سی ہوں گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ وہ مسلمانوں کو دور سے طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج اور ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں کھانے پینے کی سخت کمی ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی گردن اور کانوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا اور وہ سب ان سے ہلاک ہو جائیں گے، اور عالم یہ ہوگا کہ ہر طرف ان کی لاشیں بکھری پڑی ہوں گی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ خاص قسم کے پرندے کو مقرر کرے گا جن کی گردن اونٹوں کی طرح ہوگی، اور ان کی لاشوں کو اٹھا کر ایک جگہ پر لے جائیں گے جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ پھر تیز بارش ہوگی جو ساری زمین کو صاف کر دے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی، اور اس طرح یاجوج ماجوج کا اس دنیا سے خاتمہ ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ تھا قصہ یاجوج اور ماجوج کا، جو کہ ہر ایک مسلمان مومن کو جاننا ضروری ہے، سننا ضروری ہے، پتہ ہونا ضروری ہے۔ پیارے دوستو، آج کے اس دور میں ہر ایک انسان پریشان ہے، جس کو دیکھا جائے کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے۔ حالات ایسے ہو جایا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی پریشانی کسی کو بتا بھی نہیں پاتے ہیں۔ کوئی شخص بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کاروبار میں تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھر میں بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہے، تو کوئی شخص جاب نہ لگنے کی وجہ سے پریشان ہے، تو کوئی اچھے رشتے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہے۔ پیارے دوستو، قرآن کریم کا یہ کلام ایسا کلام ہے، اگر کوئی شخص اس کو پڑھ لیا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عزت بھی عطا کرتا ہے، دولت بھی عطا کرتا ہے، شہرت بھی عطا کرتا ہے، اچھا گھر بھی عطا کرتا ہے، جاب بھی عطا کرتا ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ واوضو ہو کر ایک جگہ پر اطمینان سے بیٹھ کر سب سے پہلے مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد آپ لوگ کثرت سے جتنی مرتبہ بھی چاہیں اس کلام کو کچھ اس طرح سے پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، یا احد، یا واحد، یا موجود، یا باسط، یا وہاب، یا اللہ، یا احد، یا واحد، یا موجود، یا باسط، یا وہاب۔ ایک بار پھر دھیان سے سنیں: یا اللہ، یا احد، یا واحد، یا موجود، یا باسط، یا وہاب۔ اس طرح سے اس کلام کو کثرت سے پڑھنے کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر عاجزی ہو کر انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرورت مند لوگوں تک شیئر کریں، اے اللہ ان تمام لوگوں کو دنیا کی ہر دولت سے نواز، اے اللہ ان تمام لوگوں کو ہر پریشانی سے، بیماری سے، مصیبت سے، دکھ تکلیف سے محفوظ رکھ، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بالکل بھی نہ بھولا کریں، کیا پتا کس کے دل سے نکلی ہوئی دعا قبول ہو جائے، اس کے ذریعے ہماری بھی دعا قبول ہو جائے۔ پیارے دوستو، انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی شام کو 7:30 بجے ایک اور خاص ویڈیو کے ساتھ، ایک اور خاص عمل کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خود کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔